میں نے کچھ دن پہلے ایک بیان کیا ہے کہ یزید کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے معتدل ہے. میرے خیال میں ان کی رائے یہ ہے کہ یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت, بولو بھائی, نہیں ہے, ثابت نہیں ہے. اسی طرح یزید کا شرابی, کبابی, یہ سب چیزیں بھی کسی مستند اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہے. روایتیں بھی ہیں, اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں, کوئی مستند مضبوط چیز نہیں ہے. شرعی شہادت چاہیے نا فاسق قرار دینے کے لیے, تو وہ نہیں ہے. اس بیس پہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کیا کیا جائے, خاموش, نہ رحمت اللہ علیہ بولو نہ لعنت اللہ, کیونکہ اگر وہ قتل میں شریک تھا تو رحمت اللہ بولنے پر پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن, اور اگر نہیں تھا تو لعنت اللہ بولنے پر پکڑے جاؤ گے. یہ بات میں نے کہی اور میری شامت آئی. ہول سیل کے حساب سے لعنتیں, لعنت اس پر, اللہ کرے تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو. اتنی گالیاں پڑی ہیں. تو میں آج ہی کی بات ہے, صبح ایک شیعہ سے میری ملاقات ہوئی. وہ ذرا ایجوکیٹڈ آدمی ہے, پڑھے لکھے آدمی ہے. میرا کچھ مالی لین دین ان سے, آپ بھی تھے نا اس وقت, صبح یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. بینک میں جانا ہوا, وہ کام تھا مجھے وہاں پہ بینک میں, وہ کیونکہ میرا ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا دیکھو آپ پڑھے لکھے آدمی ہو, آپ شیعہ ہو, مجھے ایک بات بتاؤ, میں اگر یہ کہتا کہ حضرت حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے تو آپ 100 دفعہ مجھ پہ لعنت بھیجتے. ہم کہتے ہیں حضرت حسین کے قتل میں جو جو شریک تھا, جس نے حکم دیا حضرت حسین کے قتل کا, کروڑہا لعنت ہو اس کے اوپر, کروڑہا لعنت. لعنت کا لفظ اس کے لیے کیا ہے, چھوٹا ہے, کروڑہا لعنتیں اس کے اوپر. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے. باقی یزید اس قتل میں شریک تھا یا نہیں تھا, نہ اس بارے میں ہمیں حضرت حسین کا کوئی قول ملتا ہے, نہ کوئی صحیح حدیث ملتی ہے, نہ کوئی بہت مستند تاریخی, بولو بھائی, روایت. اس بارے میں ہمیں ملتا ہے تو خطیبوں کی تقریریں ملتی ہیں, اور اگر ائمہ کرام سے, مجتہدین سے, بڑے بڑے حضرات سے, فقہا سے اگر اس کے خلاف ثابت ہے تو اس کے حق میں بھی ثابت ہے. تو ان کے اقوال میں کیا ہے آپس میں, یعنی جس کی جو تحقیق تھی اس نے اسی حساب سے بات, بولو بھائی, کر دی. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا اس پہ 100 دفعہ لعنت. لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یزید قتل میں شریک تھا یا نہیں تھا, میری رائے کو فالو مت کریں, نہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے کو. آپ تحقیق کریں. اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے تو تحقیق کا طریقہ یہ ہے کہ جو یزید کو قاتل کہتے ہیں ان کی تحریریں بھی پڑھیں, اور اشاعت التوحید کے بعض علماء نے یزید کے حق میں کتابیں لکھی ہیں. انجمن اشاعت توحید ہے نا, جو کے پی کے میں, پنجاب میں بہت بڑی جماعت ہے, ان کے بعض علماء نے, میں ان کتابوں کا نام اور حوالہ اس لیے نہیں دوں گا کہ پھر میرے اوپر بمبارمنٹ کہ آپ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اصل میں مقصد ہے اس کتاب کو پروموٹ کرنا, وہ آپ خود ہی تحقیق کر لیں. بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں جس میں دلائل سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یزید حضرت حسین کے قتل میں شریک, بولو بھائی, نہیں تھا, اور فاسق فاجر بھی نہیں تھا, لہذا وہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. تو پھر آپ رحمت اللہ علیہ والے بھی تحریریں پڑھیں, لعنت اللہ علیہ والی بھی تحریریں پڑھیں, اس کے بعد پھر آپ ایک رائے قائم کریں. ادھر کی پڑھی ہیں ادھر کی پڑھی نہیں ہے, اور جو ذرا سی بات کرتا ہے اس پہ آپ نے لعنتیں بھیجنا شروع. یہ اندھی تقلید ہے. اور اگر آپ نے دونوں تحریریں نہیں پڑھی تو آپ بولو ہمیں نہیں پتا کیا تھا, کیونکہ ہر چیز کا پتہ ہونا ضروری. بھائی ہر آدمی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے نا کہ ادھر کی بھی سنے ادھر کی بھی سنے, اور یہ اسلام کے بنیادی مسائل میں سے ہے نہیں. اسلام کے بنیادی مسائل میں اتنی چیز تو ہے کہ اہل بیت کا دشمن اور ان کا قاتل لعنتی ہے, اس سے ہم کسی صورت میں محبت نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, کیونکہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے. لیکن یہ تھا یا نہیں تھا یہ تاریخ, ہسٹری بتائے گی, اور تاریخی روایتیں دونوں طرف ہیں. تو دونوں طرف کی کتابیں پڑھ کے آپ فیصلہ کریں. پھر آپ مجھے بھی گالیاں دے سکتے ہیں, اہل ہیں. جب تک آپ نے دونوں جانب کی کتابیں نہیں پڑھی تو آپ کے لیے وہی رائے بہتر ہے جو میری رائے ہے, کہ چپ کر کے خاموشی سے بیٹھ جاؤ, نہ لعنت اللہ علیہ کہو اور نہ رحمت اللہ. کیونکہ اگر لعنت اللہ علیہ ہوا تو رحمت اللہ علیہ کہنا قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا, اور اگر وہ نکلا لعنت اللہ تو پھر رحمت.
اگر وہ نکلا رحمت اللہ تو پھر لعنت اللہ علیہ کہنا قیامت میں دن کیا پڑ جائے گا گلے. تو اس لیے بہتر ہے اجمالی بات کی جائے کہ جو بھی حضرت حسین کے قتل میں کربلا میں شریک تھا کروڑہ لعنت اس کے اوپر. بس کون تھا ہمیں نہیں, مجھے نہیں پتا کم از کم, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں, اور اگر آپ کو پتا ہے تو پھر دونوں کتابیں پڑھے آپ. یہ موضوع کے ساتھ مجھ سے نہ سرکار, یہ مریم کو لے کے آئے, ہم سیدہ کو لے کے آتے ہیں. مباہلہ ہوگا کردار کا کردار کے ساتھ. ان کے نزدیک جو معتبر ہیں یہ انہیں لے کے آئے, ہمارے نزدیک جو معتبر ہیں ہم انہیں لے کے آئے. یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, ہم ایسے کردار ان کے سامنے لے کے آئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو پھر عیسیٰ نہ ہوتا. اب تفسیر قرآن کہتی ہیں کہ جب عیسائی پادری مباہلہ کے میدان میں ادھر سے نبی پنجتن کو لے کے چلے, عیسائی مباہلہ میں تھے, ابو الحارث ان کا سردار رسول کا انتظار کر رہا تھا. جو ہی رسول یہ پنجتن کا قافلہ لے کے مدینہ کی گلیوں سے نکلے, عیسائی پادری نے آتا ہوا نور دیکھا, نور کا دیکھنا تھا, اس نے 70 پادریوں سے کہا فاسجد, فوراً سجدہ کرو. انہوں نے کہا کس بات پہ؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کون آ رہا ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے اگر ان میں کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کے پیچھے آ رہی ہے. مجھے یہ خبر نہیں کہ ان میں مستور کون ہے, اگر مستور ہے تو مریم پیچھے ہے, اگر مرد ہے تو عیسیٰ پیچھے. فوراً سجدہ کر لو. اس سے پہلے کہ اگر یہ یہاں پہنچ گئے, اگر یہ یہاں پہنچ گئے تو یہ جو پہاڑ پیچھے ہے اس نے ان کے آنے کا انتظار نہیں کرنا, یہ ہمارے اوپر آ جائے گا. اب یہ آیت کا پہلا ٹکڑا آگے خدا کہتا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اب اتنا ذمہ دار مجمع مجھے بول کے بتائے, وہ اللہ عالم الغیب ہے؟ بے شک ہے. کیا اسے نہیں پتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی؟ پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ تو جب پتا تھا پھر اس نے لعنت بھیجی کیوں؟ جب اسے پتا تھا کہ انہوں نے بحث ہی نہیں کرنی پھر اس نے لعنت کیوں بھیجی؟ اس کا مطلب کہ بھیجی کہیں اور ہے. نہیں آپ ساتھ دیں گے تو میں اگلی سطر کہوں گا. خدا نے بھیجی کہیں اور ہے, پہنچانی کہیں اور ہے, آ کہیں رہی ہے, جا کہیں رہی ہے. مجھے کوئی مولوی مسجد کا مفتی مکہ تک بتائے کہ خدا نے آتی ہوئی لعنت دکھائی, پھر یہ نہیں پتا وہ لعنت گئی کہاں, کیونکہ خدا نے کہا جو جھوٹا ہوگا وہ لعنت کو لے کے چلا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ مباہلے کے میدان میں لعنت کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ کوئی ان کے مقابلے پہ آئے اور میں ان کے ساتھ چلی جاؤں, کوئی ان کے مقابلے پہ آئے تو میں ساتھ چلی جاؤں. اس کا مطلب کہ لعنت مباہلے کے میدان میں انتظار کر رہی تھی. عیسائیوں نے کھڑی ہوئی لعنت دیکھ دی, عیسائیوں نے سجدہ کر دیا, عیسائیوں نے جزیہ دے دیا, عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا, عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے. اس کا مطلب عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہیں کیا. تو پھر مجھے وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا جس میں اللہ نے قرآن میں کہا ہو کہ میں لعنت بھیجی تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی, میں نے لعنت واپس بلا لی, یا میں نے لعنت کو رحمت کی صورت میں بدل دیا. لعنت بھیجی ہے لیکن گئی کہاں پہ ہے؟ لعنت مباہلے کے میدان میں انتظار کر رہی تھی, کوئی ان کے مقابلے پہ آئے. عیسائی سجدے میں گر گئے, عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا, لعنت نے سفر کرنا شروع کر دیا. تھوڑے عرصے بعد انہی پنجتن میں ایک بی بی ایک دربار میں آ کے کھڑی ہوئی. بی بی نے کہا مجھے میری جاگیر دے. اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ. بی بی کو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے. بی بی نے کہا میرا علی گواہ, میرا حسن گواہ, میرا حسین گواہ. اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا. بی بی نے کہا میں بھی جاگیر لینے نہیں آئی, مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئی. ثم نبتہل. تو جو ہے صاحبان, میرا مطالبہ بھی جاگیر نہیں, وہ جو 9 ہجری کی کھڑی ہوئی لعنت تھی جو انتظار کر رہی تھی کہ کوئی ان کے مقابلے پہ آئے. اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو میں جملہ پھر اگلا کہوں. آج بندے ہمیں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ شیعہ اس حد تک ٹھیک ہیں, صرف یزید کی حد تک لعنت جائز ہے, اس سے نہ اوپر جائیں نہ نیچے ہیں, صرف یزید کی حد تک لعنت کریں. آپ اتنا بھی احسان نہ فرمائیں آپ نے صرف یزید پہ لعنت کیوں کرنی. یزید پہ لعنت نہیں, اس پورے نظام پہ لعنت کریں
جس کے تحت یزید بنا. آج مولوی کہتے جی نہیں صرف یزید غلط تھا باقی نظام ٹھیک تھا. کھاریا میں اگر الیکشن گزرنے کے بعد بھی یہ جملہ نہ سمجھا گیا تو پھر کبھی بھی سمجھا نہیں جائے گا. بندے کہتے صرف یزید غلط تھا باقی نظام ٹھیک تھا. یزید آزاد امیدوار نہیں تھا, اسے پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا. بول سکے تو زحمت فرمائیں گے سرکار. بھئی یزید کسی سسٹم کے تحت خلیفہ بنا. یہ تو نہیں ہوا کہ وہ اچانک جا کے تخت پہ بیٹھ گیا اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں. جب ہم نے مسلمانوں سے پوچھا یزید کا جرم کیا تھا, کہتے اس نے بیعت مانگ لی تھی. اس کا مطلب تم مان گیا نا کہ بیعت مانگنا جرم ہے. جو ذہنی طور پہ قریب ہیں وہ جملہ سمجھیں. مولوی کہتے یزید کا جرم ہے, یزید نے بیعت مانگی, نہیں مانگنی چاہیے تھی. کیوں؟ کہتے یزید شرابی تھا, یزید فاسق تھا, یزید فاجر تھا. امام حسین اس لیے بیعت نہیں کی, 2 علموں پہ میرا ہاتھ ہے, یزید نمازی بھی ہوتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا. یزید تہجد گزار بھی ہوتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا. کہتے یزید نے غلط کیا, یزید کو حسین سے بیعت نہیں مانگنی چاہیے تھی. اس کا مطلب تو یہ مان گیا کہ معصوم سے بیعت مانگنا غلط ہے, تو پھر تھوڑا سا اور آسان کر. صرف یزید ہی نے تو بیعت نہیں مانگی, جس نے بھی معصوم سے بیعت مانگی. اب تائید کریں گے تو میں 2-4 جملے کہوں نا. صرف یزید نے تو بیعت نہیں مانگی, اس سے پہلے بھی بیعت مانگی گئی. اس کا مطلب اس سے پہلے جس نے بھی مانگی اس کے اندر بھی یزید تھا. پھر اس کا مطلب صرف یزید پہ لعنت نہیں, ہر اس کردار پہ لعنت ہے جس نے جس بھی دور میں جس بھی معصوم سے بیعت مانگی. اور کیا کہنے میرے بادشاہ حسین, تیرے جملے کے 26 رجب کو جب ولید نے کہا حسین یزید چاہتا ہے آپ بیعت کریں, آپ کا کیا جواب ہے؟ حسین نے کہا اسے لکھ دے, انا حسین ابن علی, میں علی کا بیٹا ہوں. اسے کہا آپ صرف بتائیں بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حسین نے کہا صرف تو اتنا جواب لکھ دے, اگلی بات وہ خود سمجھ جائے گا کہ میں علی کا بیٹا ہوں. جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے کر سکتا؟ تو صرف اتنا بتا. تو صرف اتنا کہہ دے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. توجہ صاحبہ, اس کا مطلب صرف یزید مجرم نہیں, وہ پورا نظام غلط ہے جس کے تحت معصوم سے بیعت مانگی گئی. اب میں اگلا دعویٰ کرنے لگا ہوں اور اتنے ذمہ دار لوگوں کے سامنے کرنے لگا ہوں, سوائے آل محمد کے ماننے والوں کے, سوائے ہمارے, کوئی مسلمانوں کا فرقہ اپنے فرقے کے اندر رہ کے مجھے یزید کی خلافت غلط ثابت کر کے دکھائے. سر نہ ہلائیے گا, زبان سے بات کیجئے گا. دعویٰ میں نے کیا ممبر پہ, میں ابھی دلیل دے کے جاؤں گا. سوائے ہمارے کوئی بندہ مسلمان کوئی مہربانی نہ ہم پہ کرے کہ جی ٹھیک ہے ہم بھی آپ شیعوں کے ساتھ مل کے یزید پہ لعنت کرتے ہیں. نہیں, اتنی مہربانی کی کوئی ضرورت نہیں. آپ رکھیں یزید کھاتے میں, اگر کرنی ہے تو پھر پورے نظام پہ کریں. میں مذہب کی وکالت کر رہا ہوں, میں لطف دلوانے کے لیے, تائید لینے کے لیے. میں آپ سے صرف داد نہیں چاہتا, میں مذہب کی نمائندگی کر رہا ہوں. کیوں آپ یہ رائد کر رہے ہیں کہ آپ نے سلیبس میں, نصاب میں, لٹریچر میں کہہ دیا یزید غلط تھا؟ صرف یزید غلط کیوں؟ وارداتی خاندانوں کا طریقہ کار ہوتا ہے, یہ واردات کر کے بندہ ایک پیش کرتے ہیں. ایک صرف بندہ پیش کرتے ہیں, اس سے کہتے سارا جرم تو قبول کر, باقی تو بچے. اسلام کی تاریخ میں بھی یہی ہوا ہے. مورخ نے صرف یزید پیش کیا ہے, سارے جرم اس کے کھاتے میں ڈال دیے. بھئی تفتیش کرنے والے اداروں کا طریقہ کار ہوتا ہے, وہ صرف قاتل تک نہیں رہتے. وہ کہتے تو بتا تیرا ذہن کس نے بنایا تھا, تجھے اس جگہ تک چھوڑ کے کون آیا تھا, تجھے یہ ہتھیار کس نے دیا تھا, تجھے واپسی پہ لیا کس نے تھا, تو رکا کس کے گھر تھا. اس کا مطلب یہ تفتیش کا طریقہ کار ہے, صرف قاتل نہیں پکڑنا, وہ ذہن بھی پکڑنا ہے جس نے اسے قتل میں مجبور کیا. ہمیں بھی صرف یزید نہیں چاہیے, ہماری مجبوری, ہم حسین کے نوکر ہیں, ہم نے تو قاتل کے گھر تک پہنچنا ہے. تو جتنی مرضی پابندی لگا, ہم نے تو کھوج لگانی ہے. کوئی عام شخص تو قتل نہیں ہوا. بے کسی کا باپ اور بیٹا قتل ہو جائے وہ حد تک جاتا ہے, حد ہو گئی. ہمارے نبی کا بیٹا قتل ہو گیا, اور تم تاریخ میں یہ بھی نہیں بتا رہے کہ یہ جرم صرف ایک کے کھاتے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے. ہمیں بتایا جائے
صرف آج مسلمان مورخ کہتا ہے صرف یزید غلط. صرف یزید کیسے؟ کہتا جی اسے خلافت نہیں ملنی چاہیے تھی. سوائے ہمارے تو اپنے عقیدے کے اندر رہ کے یزید کی خلافت کو غلط ثابت کر کے دکھا. اب ہر بندہ نہیں بولے گا مجھے پتا کہ میں اگلی جو صدر کہوں گا وہ بندہ بولے گا جس کی تاریخ سے وابستگی ہے. اس کے لیے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. مسلمانوں کی ہاں خلافت کے اصول کیا ہے؟ ان کا خلیفہ کیسے بنتا ہے؟ ان کے ہاں خلافت کا پہلا اصول یہ ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کے ووٹیں ڈالیں, کسی ایک کو خلیفہ چن لیں, یہ اسے مان لیتے ہیں. امامت کے ہاں یہ طریقہ نہیں.